جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام، ذوی الاحتشام، معزز و مکرم سامعین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں کو، مختلف مقامات کو فضیلت عطا کی ہے، اور وہ شرف، وہ فضیلت کسی سبب سے ہے۔ اس سبب کے پائے جانے سے اس جگہ کو عزت، وقار، تکریم اور تشریف حاصل ہوگی۔ مسجد جس قطع زمین پہ بنے وہ خیر الاماکن، بہتر جگہ بن جاتی ہے، اور جہاں بازار بنے وہ شر الاماکن، وہ بری جگہ ہوتی ہے۔ بہتر جگہیں مسجد ہیں اور بری جگہیں بازار ہیں۔ ہمیں حکم دیا گیا کہ بازار میں دیر سے جاؤ اور جلدی واپس پلٹ آؤ، اور مسجد میں جلدی جاؤ اور دیر سے پلٹو، چونکہ یہ خیر کی آماج گاہیں ہیں، مسجد بھلائی کے مراکز ہیں، اور انہی مساجد سے برکات پھوٹتی ہیں۔ تو وہ دھرتیاں، وہ جگہیں جہاں کوئی نسبت قائم ہو تو وہ عزت کے منصب پہ فائز البرام ہوتی ہے۔ شرف مکان کا نہیں ہوتا، شرف مکین کا ہوتا ہے۔ ایک ہی بھٹے سے بنی ہوئی اینٹ اگر کسی گلی میں لگا دی جائے یا کسی نالے اور نالی کی تعمیر میں لگا دی جائے، اور اسی بھٹے کی بنی ہوئی اینٹ اگر مسجد میں نصب کر دی جائے تو شاہ وقت بھی آئے گا تو جوتے اتار کے آئے گا۔ تو وہ عزت، وہ مقام اس کو نصیب ہوا اس نسبت کی وجہ سے۔ اسی طرح دنیا کے اوپر، معمورہ ہستی کے اوپر جتنے بھی آباد شہر ہیں، اللہ نے مختلف شہروں کو مختلف وجوہات سے برکتیں عطا کی ہیں، لیکن اس کائنات میں افضل ترین شہر شہر مکہ اور شہر مدینہ ہے، چونکہ ان شہروں کو نسبت ہے عالی مرتبت ذات گرامی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ مکہ المکرمہ عزتوں کی آماج گاہ ہے، وقار کی تکیہ گاہ ہے، اور مسند تکریم ہے۔ یہ ام القری ہے، شہروں کی ماں ہے۔ اس شہر کو یہ عزت، یہ تکریم، یہ وقار کیوں نصیب ہوا؟ یہاں کعبۃ اللہ ہے، مقام ابراہیم ہے، چاہ زمزم ہے، صفا و مروہ ہے، مزدلفہ، منا اور عرفات ہیں، رکن یمانی ہے، رکن اسود اور رکن شامی ہے۔ یہاں حجر اسود نصب کیا گیا ہے، باب کعبہ ہے، سقف بیت اللہ ہے، میزاب رحمت ہے، مطاف ہے، حتیم ہے، مستجاب ہے، مستجار ہے، ملتزم ہے، قدم قدم پہ انوار کی برستی برکھا ہے۔ شاید اس لیے یہ شہر معزز ہے، اس لیے یہ شہر معزز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ سارے حوالے عظمت کے ہیں، اور یہ اس شہر مکہ کی عظمت کا سبب اور ذریعہ ہیں، لیکن اس شہر کی عظمت کا سب سے بڑا حوالہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب اس شہر کی گلیاں تیرے قدموں کو چومتی رہے، اس شہر کی ہواؤں نے تیرے انفاس کی خوشبو سونگھی، اس لیے مجھے شہر کی قسم کہ شہر میں تم رہتے ہو، یہ شہر تمہارا بسیرا رہا ہے، محبوب اس شہر میں تمہارے ڈیرے ہیں، اس لیے مجھے شہر کی قسم کہ یہاں آپ رہتے ہیں۔ تو شہر مکہ کی قسم کی، اور شہر مکہ عزتوں کا بہت بڑا ظرف ہوا۔ تو شہر مدینہ، شہر خوباں، شہر جمال، شہر نور، شہر رحمت،
مدینہ المنورہ عزتوں کی آماج کا اس لیے بنا کہ یہاں حضور نے آ کے ڈیرا لگایا، اور ان کے وجود کی برکت سے یہ شہر عزت کے اس مقام پہ پہنچا اور بلندیوں کی اس معراج کو پہنچا کہ دنیا کا کوئی شہر اس کی عظمتوں کو چھو نہیں سکتا، اس لیے کہ اس شہر کو نسبت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس کو شہر حبیب کہا جاتا ہے، اس کو بلد الرسول کہا جاتا ہے، یہ حضور کا شہر ہے۔ اس شہر کی مٹی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ کی خوشبو بسی ہے، اور یہاں حضور نے اپنی مستقل رہائش رکھی۔ 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا، اور حضور فتح مکہ کے بعد واپس مکے پلٹ جاتے، مکہ سے ہجرت کر کے کچھ اسباب کی وجہ سے حضور وہاں سے آئے تھے، ورنہ جب حضور شہر مکہ کو چھوڑ رہے تھے تو حضور پہلے کعبۃ اللہ کے پاس آئے اور کہا، اے کعبہ تیری بڑی عظمت ہے اور میں کبھی بھی اس شہر کو نہ چھوڑتا، اگر ان لوگوں نے جو ہے وہ یہ حالات نہ پیدا کر دیے ہوتے تو شہر مکہ کو چھوڑنے کو کس کا جی چاہے۔ ام القری، بستیوں کی ماں، اور اللہ کا گھر، حرم الہی، تو ایک نبی اس شہر کو چھوڑ رہا ہے تو حالات کا تقاضا تھا اور حکم الہی تھا کہ حضور کو شہر مکہ چھوڑنا پڑا، اور حضور نے فرمایا میں کبھی نہ چھوڑتا، اور آنکھیں اشک برسا رہی تھی۔ 8 سال کے بعد مکہ فتح ہو گیا تو حضور واپس پلٹ کے مکے آ جاتے کہ وہ رکاوٹیں ختم ہو گئیں، بت توڑ دیے گئے، کعبۃ اللہ کی چھت پہ اذان کی آواز گونج رہی ہے، بلال حبشی صدائے دل نواز دے رہے ہیں، تو حضور واپس مکے آ جاتے، لیکن حضور مدینے والوں کا دل نہیں توڑنا چاہتے کہ اس اوکھے ویلے انہوں نے جس طرح ساتھ دیا اور جس طرح انہوں نے محبتیں دی۔ جب حضور بیت عقبہ کے موقع پہ آئے نا، یہاں بیت عقبہ کے موقع پہ جب مدینے سے کچھ لوگ آئے، اور وہ آپ پڑھتے ہیں تاریخ میں 2 بیعتیں ہوئی ہیں جو مدینہ کے لوگوں نے حضور سے کی، بیت عقبہ اولا، بیت عقبہ ثانیہ۔ تو جب انہوں نے حضور کو کہا کہ آپ مدینہ المنورہ آ جائیں، یہاں کے حالات سازگار نہیں ہیں، تو ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں اور یہ عہد بھی کرتے ہیں کہ ہم وہاں آپ کے لیے لڑیں گے اور آپ کی حفاظت کریں گے، اور جو ہے وہ آپ کو وہاں مشکلات نہیں ہوں گی جو یہاں ہیں، آپ کے معاون ہوں گے، مددگار ہوں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب یہ لوگ بیعت کرنے لگے تو حضرت برا بن معرور رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہنے لگے کہ لوگوں رک جاؤ، یہ بیعت کرنا آسان نہیں ہے، ان کے ہاتھ میں تم جو بیعت کر رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے پوری دنیا سے ٹکر لے رہے ہو، تو سوچ لو ایسا نہ ہو کہ کل بلا کے پھر کہو کہ یہ کیا ہو گیا۔ ابھی یہ نوجوان تھے تو سب نے عہد کیا کہ جان لٹا دیں گے، محبوب پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر حضور کے ہاتھ میں انہوں نے بیعت کی اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ کلثوم بن ہدم کے مکان میں حضور ٹھہرے، یہ بالکل قباء سے جو ہے وہ آپ دائیں جانب اتریں تو وہاں اب بھی وہ مکان موجود ہے، اس حالت میں تو نہیں ہے لیکن شکستہ سی اس کی حالت ہے، شاید بعد میں دوبارہ اس کو تعمیر کیا گیا تھا۔ تو اس جگہ پہ وہ کھنڈر سا بنا ہوا ہے کیونکہ وہاں اس کا خیال نہیں رکھا گیا، لیکن یہ کلثوم بن ہدم کا مکان تھا جہاں حضور علیہ السلام نے قیام کیا، اور کھجوروں کے جھنڈ ہے، اور اسی باغ کے اندر آگے چل کے بیر عزق ہے جہاں حضور علیہ السلام نے پانی پیا تھا۔ جو لوگ عمرے کی سعادت یا حج کے لیے جاتے ہیں تو وہ ضرور اس کی زیارت کریں۔ تو حضور علیہ السلام یہاں رکے، حضور یہاں ٹھہرے، اور آپ جانتے ہیں کہ جس طرح وہ استقبال کرنے آئے اور جس طرح انہوں نے حضور کو محبت پیش کی، اور جس طرح طلع البدر علینا کی صدائیں تھیں، اور جس طرح پیار تھا ان کا اور امٹتے جذبات تھے، لیکن برا بن معرور نظر نہ آئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں ڈھونڈ رہی تھی اس نوجوان کو جس نے کہا تھا کہ اگر بیعت کرنی ہے تو پھر سوچ سمجھ کے کرو، پھر جانیں بھی وارنی پڑی تو گریز نہیں کرنا۔
تو جس محبت سے اس نے پھر دعوت دی تھی، پھر لوگوں کو آمادہ کیا تھا عہد وفا کرنے پہ، تو آج میرے حضور کی آنکھیں ڈھونڈ رہی ہیں کہ آج برا بن معمور دکھائی نہیں پڑا۔ سارے لوگ استقبال کرنے آ رہے ہیں، حضور کلثوم بن ہدم کے مکان میں ٹھہرے لوگ ملنے آ رہے ہیں، لیکن حضرت برا نظر نہیں آئے۔ خیر وقت گزر گیا، شام کے اندھیرے گہرے ہو گئے اور لوگ اپنے اپنے گھروں کو اجازت پا کے واپس پلٹ گئے۔ آقا کریم سے کہا گیا کہ حضور ہم جو ہے وہ آپ کے آرام کا خیال کرتے ہوئے، دل تو نہیں چاہ رہا لیکن ہم آپ سے جدا ہو رہے ہیں، آپ سفر سے آئے ہیں تو آپ یہاں آرام کریں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں آرام کرنے کے لیے چلے گئے، لیکن حضور کو نیند نہ آئی۔ آقا کریم مکان سے نیچے اترے اور میری آنکھیں وہ کھجور کا درخت ڈھونڈتی تھیں۔ ایک کھجور کے درخت کے نیچے حضور آ کے کھڑے ہو گئے۔ دور سے ایک شخص گھوڑے پر سوار آ رہا تھا، اس نے نقاب کیا ہوا تھا۔ تو حضور نے کہا ہو نہ ہو یہ برا بن معمور کیوں نہ ہو، اور جب وہ قریب آیا تو اس نے نقاب الٹا تو وہ حضرت برا بن معمور ہی تھے۔ تو برا بن معمور نیچے اترے اور حضور سے لپٹ گئے اور آنکھوں سے آنسو ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ برا میں صبح سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں، لوگ مجھے ملنے آتے تھے لیکن میں دیکھتا تھا آپ نہیں ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ میں نے سارا دن تڑپ کے گزارا ہے، لیکن میں آ اس لیے نہیں سکا کہ جاہلیت کے زمانے میں اس قبیلے کا ایک شخص میرے سے قتل ہو گیا تھا اور اس وجہ سے اس علاقے میں مجھے آنے پر پابندی عائد کر دی گئی، لیکن اب جب اندھیرا گہرا ہو گیا تو مجھ سے گوارا نہ ہو سکا، تو میں نے نقاب ڈالا اور ادھر آ نکلا کہ چلو حضور کو نہیں دیکھوں گا، جس مکان میں حضور ٹھہرے ہوں گے اس مکان کو ہی دیکھ آتا ہوں، لیکن نبی اتنا لجپال ہے، برا بن معرور کے انتظار میں پہلے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو حضور نے یہاں قیام کیا اور محبتیں ان لوگوں کی جو تھی اور ان کا جو پیار تھا، اور پھر جس شوق و وارفتگی میں اہل مدینہ نے حضور کا استقبال کیا، وہ نغمے آج بھی کانوں میں گونجتے ہیں۔ طالع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دا للہ داعی۔ وہ کیا عقیدتوں کا ہجوم تھا اور کیا محبتیں تھیں۔ حضور کی جب سواری گزرتی ناکا جس پہ حضور تشریف فرما تھے، تو یہ آگے بڑھ کے کہتے ہیں ہلما الینا یا رسول اللہ الی العدد والعدۃ والمنع۔ حضور ہمارے گھر آ جاؤ، ہمارے گھر بڑے کھلے ہیں، 4 لوگ آئے تو ہم سنبھال بھی لیں گے، ہمارے پاس اسلحے ہیں، کسی نے حملہ کیا توڑ بھی دیں گے، لیکن حضور فرماتے خلو سبیلی ناقتی مامورۃ من اللہ، میری اونٹنی اللہ کے حکم کی پابند ہے، اس کی راہیں چھوڑ دو۔ پھر لوگ چھوڑ دیتے اور پھر حضور آگے بڑھتے، دوسرا قبیلہ آتا تو وہ بھی عرض کرتے حضور ہمارے گھر آ جائیے، ہمارے گھر بڑے کشادہ ہیں۔ اور جب حضور بنو نجار کے محلے سے گزرے تو یہ حضور کے ننیال کا محلہ تھا، انہوں نے جو لفظ کہے کتنی اپنائیت ہے ان لفظوں میں اور کیا پیار چھلکتا ہے ان لفظوں میں، ذرا آپ بھی ان لفظوں کی لذت لیجئے۔ سبل الہدا والرشاد کے اندر امام صالحی نے اللہ ان کی قبر پہ رحمت نازل کرے، انہوں نے وہ لفظ نقل کیے کہ جو حضور کے ننیال کے لوگوں نے حضور کی خدمت میں عرض کیے، ہلم الی اخوالک یا رسول اللہ الی العدد والعدۃ والمنع، کہنے لگے حضور ادھر تو آ جاؤ، یہ تو آپ کے ماموں کے گھر ہیں، یہ تو آپ کے ننیال کا محلہ ہے، لیکن حضور نے اونٹنی کی مہار اس کی گردن پہ ڈال دی اور کہا خلو سبیلی، میری راہیں چھوڑ دو، ناقتی مامورۃ من اللہ، میری اونٹنی اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ پھر کیا ہوا کہ سہل اور سہیل 2 یتیم بچوں کی جگہ تھی اور خالی پڑی ہوئی تھی، اور اہل مدینہ یہاں کھجوریں خشک کر کے چھہارے بنایا کرتے تھے۔ اونٹنی جا کے وہاں ٹھہر گئی، اونٹنی کو اٹھایا گیا تو پھر رک گئی، پھر اٹھایا گیا تو پھر بیٹھ گئے۔ قریب ترین مکان تھا حضرت ابو ایوب انصاری کا، وہ اٹھے اور اب حضور کی سواری سے سامان اتارنے لگے اور عرض گزار ہوئے حضور اونٹنے کو اب تو نہ اٹھائیے، اب تو میرے بخت جاگ پڑے ہیں۔
تو خوش قسمت وہ لوگ جنہوں نے حضور علیہ السلام کے میزبان ہونے کا شرف پایا، اور پھر ان کے گھر میں حضور علیہ السلام کا قیام رہا۔ کلثوم بن حدم ہوں، حضرت ابو ایوب انصاری ہوں، یا دیگر انصار مدینہ، اللہ ان پر بے پناہ رحمت نازل کرے۔ تو فتح مکہ جب ہو گیا 8 ہجری کو، تو حضور واپس تشریف لے جاتے مکہ المکرمہ میں۔ میاں جس وجہ سے میں آیا تھا وہ وجہ ہٹ گئی ہے، اب مکہ فتح ہو گیا ہے، تو میں واپس چاہتا ہوں، لیکن نہیں، حضور علیہ السلام رک گئے، اور آقا کریم علیہ السلام نے ہمیشہ اس شہر کے ساتھ وفا کا جو ربط و رشتہ تھا وہ نبھایا، حتیٰ کہ حضور کی تربت نور اور حضور کی قبر انور بھی اس شہر منور میں بنی، اور قیامت تک کے لیے حضور نے آنے والوں کو یہ سبق وفا کا اور محبتوں کا دیا کہ جس مٹی سے وفا کرتے ہیں پھر وفا کا حق ادا کرتے ہیں۔ تو یہ شہر اب عزتوں کا وہ ظرف قرار پایا، اور وہ مقام رفیع بنا کہ علماء فرماتے ہیں کہ کائنات میں سب سے افضل کوئی شہر ہے تو وہ شہر مدینہ ہے۔ علماء کے مابین اس بات میں اختلاف پیدا ہے کہ مکہ المکرمہ افضل ہے یا مدینہ النبی افضل ہے، یہ ایک علمی اختلاف ہے۔ بعض نے کہا کہ مکہ افضل، بعض نے کہا مدینہ افضل، دونوں جانب سے دلائل موجود ہیں، لیکن شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں جب حضور مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، جب مدینے میں آ گئے تو مدینہ افضل ہو گیا۔ جدھر جدھر سے وہ گزرتے رہے مجد و شرف بھی پیچھے پیچھے رہا۔ اللہ اکبر۔ تو عزتوں کی آماج گاہ بنا اور برکتوں کی آماج گاہ بنا، اور یہ وہ شہر نور ہے جس میں 70,000 فرشتے صبح کو حاضر ہوتے ہیں، 70,000 فرشتے شام کو حاضر ہوتے ہیں، اور حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں، اور جو ایک بار آتا ہے پھر قیامت تک اس کو آنے کا موقع نصیب نہیں ہوتا۔ یہ تو حضور کے غلام ہیں جو بار بار بلائے جاتے ہیں، ورنہ اس شہر میں جانا یہ خوش نصیب لوگوں کا مقصود ہے۔ اور حضرت امام مالک کا مسلک دیکھیے، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام اعظم ابو حنیفہ علیہم الرضوان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حضور کے روضے پہ جائے تو واپس آ کے کہے کہ میں حضور کے روضے سے ہو کے آیا ہوں، اور جا رہا ہو تو کہے کہ میں حضور علیہ السلام کے روضے پہ حاضری کے لیے جا رہا ہوں۔ لیکن امام مالک امام دارالہجرہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص حضور کے روضے پہ جائے یا حضور کے روضے سے آئے تو یہ نہ کہے کہ میں حضور کے روضے سے آیا ہوں، وہ کہے میں حضور سے مل کے آیا ہوں، میں حضور کو دیکھ کے آیا ہوں، میں حضور کو مل کے آیا ہوں۔ اس لیے کہ حضور فرمایا جس نے میرے وصال کے بعد میری قبر کی زیارت کی وہ ایسے ہے جس طرح اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی، اور یہ بھی فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی، اللہ اکبر، اس کے اوپر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ من زار قبری واجبت لہو شفاعتی، اس کے اوپر میری شفاعت لازم ہو گئی۔ تو اس قبر نور کو دیکھنے سے حضور کی شفاعت کا بندہ حقدار بن جاتا ہے اور اللہ کی خاص رحمتوں سے مالا مال کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ شہر نور عقیدتوں کا مرکز ہے، یہاں سائلوں کی جھولی بھرتی ہے، اور امام مالک نے کتنا خوبصورت فتویٰ دیا کہ یہ نہ کہو کہ میں روزے کو دیکھ کے آیا ہوں، میں جالیوں کو دیکھا ہے، میں ممبر و محراب اور در کو دیکھ کے آیا ہوں، کہا میں حضور سے مل کے آیا ہوں۔ اور پردہ جو دیوار کا ہے اور جالیوں کا ہے وہ ہمارے لیے ہے، ادھر سے پردہ نہیں ہے، وہ آنے والے کو دیکھ رہے ہیں، اس کی کیفیت قلب کو دیکھ رہے ہیں، کون کس جذبے سے آیا ہے۔ اور اگر جانے والے کی آنکھیں بینا ہوں اور بصیرت کے اجالے اسے نصیب ہوں تو پردہ اس کے لیے بھی نہیں ہوتا، پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور جانے والے کو بارگاہ ناس کے اندر جو ہے وہ پیش کر دیا جاتا ہے۔ حضرت امام رفاعی علیہ رحمہ 555 ہجری میں حضور کے روضے پہ حاضر ہوتے ہیں۔ تمام مکاتب فکر کے لوگوں نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے واقعہ، حضور کے روضے پہ حاضر ہوتے ہیں، اور پھر کیا ہوا کہ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ ساری زندگی میں آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا تھا اپنے علاقے سے،
اور وہ سلام آپ کی بارگاہ میں پہنچتا تھا اور آپ کا جواب مجھے پہنچتا تھا۔ آج میں خود چل کے آیا ہوں، جواب بھی مجھے خود ارشاد کیجیے، کیونکہ حضور کی نسل تھے، حضور کی اولاد تھے، تو وہاں حضور کی خدمت کے اندر کھڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ تو میاں صاحب فرماتے ہیں جی میں اڑیاں کرے ایانا، تو وہ کھڑے ہو گئے اور حضور کی بارگاہ میں ضد کی کہ حضور میں تو ایسے ہی جواب نہیں لینا، اور پھر وہاں رک کر کے حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے لگے۔ 70,000 لوگ اس وقت مسجد نبوی میں موجود تھے، سب نے دیکھا کہ حضور کے روضے سے ہاتھ باہر آیا، اور حضرت امام رفاعی نے حضور کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ حضرت غوث اعظم الشیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اتفاق سے اس دن مسجد نبوی میں بھی موجود تھا، اور کہا امام رفاعی کے لیے جو حضور کا دست انور روضہ انور سے باہر آیا، قبر انور سے باہر آیا، اس کی زیارت میں نے بھی کی۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری یہ عقیدتوں کے رنگ ہیں، اور جب زائر وہاں جاتا ہے تو یقیناً اللہ اکبر وہ بہت سارے سوالات، بہت سارے دکھڑے، بہت ساری کہانیاں لے کے جاتا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں یہ بھی عرض کروں گا، یہ بھی عرض کروں گا، یہ بھی عرض کروں گا، لیکن جب اس بارگاہ میں حاضری کا شرف ملتا ہے تو سارے سوال بھول جاتے ہیں، کوئی سوال ہی یاد نہیں رہتا۔ دکھ درد کے ماروں کو غم یاد نہیں رہتے، جب سامنے آنکھوں کے غم خار نظر آئے۔ جو ہی باب السلام سے داخلہ نصیب ہوتا ہے تو وہ جو گٹھڑی باندھ کے سوالوں کی، التجاؤں اور تمناؤں کی اور دکھڑوں اور سوالوں کی لے کے زائر وہاں سے داخل ہوتا ہے تو اس کی گرہیں ڈھیلی ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اور اس خاص مواجہ نور کے آنے سے پہلے پہلے سارے سوال تتلیوں کی طرح اڑ جاتے ہیں، اور جب بندہ مواجہ نور کے سامنے ہوتا ہے تو پھر آنکھیں تو کھلی ہوتی ہیں لیکن منظر اور کچھ سامنے ہوتے ہیں، اور دل تیزی سے دھڑک رہا ہوتا ہے، اور ہونٹ خود بخود درود پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ایک ایک عضو بدن عقیدتوں کے سانچے میں ڈلا ہوا ہوتا ہے، اور پھر جھولی پھیلی ہوتی ہے، اور سائل سراپا عجز بنا ہوا ہوتا ہے، اور پھر ادھر سے کرم اور انوار اور برکھا برس رہی ہوتی ہے۔ کوئی سوال یاد نہیں رہتا، لیکن جو سوال ہوتے ہیں ان سب کے جواب روحوں میں جذب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ سید سلیم گیلانی اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول کرے، جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو ایک اچھے شاعر بھی تھے، تو جو کیفیت ان کی ہوتی ہے ذرا اس کو ملاحظہ کیجیے۔ آقا سلام حلقہ بگوشاں قبول ہو، شاہ عجز و نیاز گدایاں قبول ہو۔ ذرا دیکھیے، شاہ عجز و نیاز گدایاں قبول ہو، آقا سلام حلقہ بگوشاں قبول ہو۔ لفظ ساتھ چھوڑ گئے گنگ ہو گئے، لفظ ساتھ چھوڑ گئے گنگ ہو گئے، بے ربطیے نوائے پریشاں قبول ہو، بے ربطیے نوائے پریشاں قبول ہو۔ ساری دعائیں سیل تجلی میں بہہ گئے، وہ جو سوالات لے کے ظاہر پہنچتا ہے، ساری دعائیں سیل تجلی میں بہہ گئیں، ایک اشک لرزاں ہے سر مژگاں قبول ہو، ایک اشک لرزاں ہے سر مژگاں قبول ہو۔ پھر زائر کو جب اس دہلیز سے، اس چوکھٹ سے خیرات ملتی ہے تو ذرا یہ ملاحظہ کیجئے کہ کس کیفیت کے اندر اس کو بیان کرتے ہیں کہ اتنا کرم تو مجھ سے سمیٹا نہ جائے گا، اتنا کرم تو مجھ سے سمیٹا نہ جائے گا، انفعال تنگی داماں قبول ہو، انفعال تنگی داماں قبول ہو۔ اور ایک زائر اپنی کیفیت کو یوں بھی بیان کرتا ہے، میں تو جھولی ہوں کاسا ہوں کشکول ہوں، میں تو جھولی ہوں کاسا ہوں کشکول ہوں، اور رحمت کا دریا حضور آپ ہیں۔ تو وہ رحمت کا دریا ہیں، اور زائر وہاں کاسا بن کے، کشکول بن کے، جھولی بن کے پھیلا ہوا ہوتا ہے۔ پھر انوار کی برکھا اس کو سیراب کر دیتی ہے، اور اس در پہ جانے والے کو کوئی کمی نصیب، کوئی کمی باقی نہیں رہتی۔ جب محبوب مل گئے تو پھر کیا باقی رہ گیا؟ تو ہر دولت اس کی جھولی میں ڈھیل دی جاتی ہے۔ سعادت مند لوگ ہیں جنہیں اس چوکھٹ کی حاضری نصیب ہوتی ہے۔ با ادب حاضری یہ زندگی کی معراج ہے، اور یہ سعادت مندوں کا نصیب ہے۔
اور اس اذعان اور اس یقین کے ساتھ کہ وہ مجھے نوازتے ہیں اور میں ان کی چوکھٹ پہ حاضر ہوتا ہوں تو میں ان سے ملنے جا رہا ہوں، اور ان کی عقیدتوں اور ان کی محبتوں کے پیرائے میں جب زائر وہاں حاضر ہوتا ہے تو جب واپس پلٹتا ہے تو پھر کیفیات کا ایک جہاں اس کے سینے میں آباد ہوتا ہے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ اتنے بڑے ہجوم میں، یہ کتنی عجیب بات ہے کہ اتنے بڑے ہجوم میں وہ دیر تک سنتے رہے بس میری ہی داستان۔ یہ ہر زائر کی کیفیت ہوتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرے ہی دکھڑے سنے جا رہے ہیں، وہ دیر تک سنتے رہے بس میری ہی داستان۔ تو وہ داستان درد، وہ کیفیات کا ایک جہان وہاں آباد ہو جاتا ہے، اور زائر اپنے سارے دکھڑے نہ کہنے کے باوجود وہاں حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے تو اس کا مداوع اور دکھوں کا درد بھی جو ہے درما بھی نصیب ہو جاتا ہے، اور پھر جب واپس پلٹتا ہے تو وہ اپنے آپ کو کتنا ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے، اور کتنا بوجھ جو لے کر کے وہاں پہنچتا ہے وہ اس کے وجود سے اتر چکا ہوتا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو بار بار اپنے اور اپنے محبوب کے در کی با ادب حاضری نصیب فرمائے، اور اس شہر نور بار بار جانا نصیب ہو۔ زائر جب واپس پلٹتا ہے تو اس کو یہ تسلی سہارا دیتی ہے کہ میں پھر بھی پلٹ کے آؤں گا، ورنہ اس در سے پلٹنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔